السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ حضرات، آج ہمارا دوسرا سبق ہے جس میں حج کی اہمیت اور فضیلت کا تذکرہ کیا جائے گا۔ حج اسلام کا عظیم شعار ہے جو بیت الحرام مکہ کے اندر ادا کیا جاتا ہے، جو کہ پوری انسانیت کے لیے مرکز وحدت ہے۔ اور ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، جو عالمین کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ بیان کیا تھا حج کی تعریف اور مختصر تاریخ، اور اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جن بنیادوں پر اسلام کی عمارت استوار ہے وہ 5 ہیں، ان میں سے ایک حج ہے۔ اور حج یہ فرض ہے، لیکن زندگی میں ایک بار، جیسا کہ خود حجۃ الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں آپ نے فرمایا تھا، جیسا کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، فرمایا تمہارے اوپر حج فرض کر دیا گیا ہے، حج کرو۔ تو ایک آدمی اٹھا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، کیا آیا حج جو ہے وہ ہر سال فرض ہے؟ فقال رجل کل عام یا رسول اللہ، فسکت، آپ خاموش ہو گئے۔ آپ نے 3 مرتبہ یہی ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت نعم، یعنی 3 بار ہی آپ خاموش رہے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر میں اس وقت کہہ دیتا نا کہ ہاں ہر سال فرض ہے، لوجبت، تو حج تمہارے اوپر ہر سال واجب ہو جانا تھا، جیسے ہر سال روزے فرض ہیں۔ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور پھر وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ، پھر تم جو ہے نا اس کی طاقت نہ رکھتے۔ پھر آپ نے فرمایا ذرونی ما ترکتکم، جو میں تمہیں دوں اس میں مجھے تم ایسے ہی چھوڑ دیا کرو۔ آپ نے فرمایا جو چیز میں تم کو بتانا چھوڑ دوں نا، تو اس کے بارے میں تم بھی مجھ سے سوال نہ کیا کرو۔ اور آپ نے فرمایا کہ انما ہلک من کان قبلکم بکثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم، کہ تم میں سے جو پہلے لوگ تھے نا، ان کی ہلاکت کا اصل سبب ہی یہ تھا کہ وہ
اپنے انبیاء سے کثرت سے سوال کرتے اور انبیاء کے ساتھ کثرت سے اختلاف کرتے، جس کی وجہ سے وہ لوگ خود تنگی میں مبتلا ہو گئے، بلکہ یہی چیز ان کی ہلاکت کا سبب بن گئی۔ آپ نے فرمایا اذا امرتکم بشیء فاتوا منہ ما استطعتم، جب تمہیں میں کسی چیز کا حکم دوں تو تم مقدور بھر اس کو کرنے کی کوشش کرو، وَإِذَا نَهِيتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، اور اگر میں تمہیں کسی چیز سے روک دوں تو پھر تم اس کو چھوڑ دیا کرو۔ یہ جامع صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس طرح حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور حج کی فضیلت کے اعتبار سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صحیح بخاری میں یہ باب قائم کیا کہ باب فضل الحج المبرور، حج مبرور کی فضیلت، اور اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایت ذکر کی ہے، جس میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے، تو آپ نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، ثم قیل ماذا، قال جہاد فی سبیل اللہ، ثم قیل ماذا، قال حج مبرور۔ تو اس حدیث کے اندر 3 چیزوں کا آپ نے تذکرہ کیا، ایمان باللہ و رسولہ کا، جہاد فی سبیل اللہ کا، اور حج مبرور کا۔ اور یہ آپ سے جو پوچھا گیا کہ ای الاعمال افضل، تو سائلین مختلف تھے، تو آپ نے سائلین کے حالت کے پیش نظر آپ نے مختلف اعمال کو مقدم کیا ہے۔ مثلا کوئی نماز میں سست تھا تو آپ نے فرمایا صلاۃ لاول وقتہا، یہ عمل سب سے افضل ہے۔ کوئی والدین کی خدمت میں سست تھا تو آپ نے فرمایا کہ بر الوالدین، والدین کی خدمت کرنا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اسی طرح کوئی ایمان میں کمزور تھا تو آپ نے فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، اس کو مقدم کیا۔ اور اس حدیث میں آپ نے حج مبرور کا ذکر کیا، اسی سے ہی امام بخاری رحمہ اللہ نے فضیلت حج کو ثابت کیا ہے۔ باب فضل الحج، حج کی فضیلت، اور حج یہاں آپ نے مطلق نہیں ذکر کیا بلکہ فرمایا حج مبرور۔ اب مبرور کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں مختلف تفاسیر ہیں۔ مبرور کا معنی المقبول، جو حج مقبول ہو اللہ کے ہاں، جس کی قبولیت ہو، اور وہ حج لا یخالط شیء من الاسم، جس میں کسی قسم کی گناہ کی آمیزش نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد وہ حج ہے الذی وفیت احکامہ ووقع موقعا لما طلب من المکلف علی وجہ الاکمل، کہ ایسا حج جس کے احکام مکمل کیے جائیں اور مکلف کی طرف سے علی وجہ الاکمل، یعنی کامل طور پر جیسے اس سے مطالبہ ہے وہ اس نے ادا کیا ہو، تو یہ حج مبرور ہے۔ اور دوسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، وہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین سے روایت، انہوں نے کہا اللہ کے رسول نر الجہاد افضل العمل، ہم جہاد کو دیکھتے ہیں کہ بڑا افضل عمل ہے، اس لیے کہ اس کے فضائل قرآن و سنت میں بہت زیادہ ہیں، اور جہاد کے بارے میں آتا ہے ذروۃ السنام ہی الجہاد، کہ یہ اسلام کی کوہان ہے، جہاد چوٹی ہے۔ اور سنن نسائی میں روایت ہیں کہ وہ فرماتی ہیں لا ارى عملا فی القرآن افضل من الجہاد، میں نہیں سمجھتی قرآن میں سب سے زیادہ افضل عمل ہو کوئی جہاد سے، تو افلا نجاہد، ہم بھی جہاد نہ کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا ولکن افضل الجہاد حج مبرور،
لیکن افضل جہاد جو ہے وہ تمہارے حق میں حج مبرور ہے. عورتوں کے حق میں افضل جہاد حج مبرور ہے. بلکہ بعض روایات میں حج مبرور کی فضیلت بھی آئی ہے. فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. یہ روایت صحیح البخاری میں آتی ہے باب العمرہ کے اندر. تو اس میں یہ ہے کہ حج مبرور جو ہے اس کی جزا اللہ نے صرف جنت رکھی ہے. اور عورتوں کے حق میں جو افضل جہاد ہے وہ حج مبرور ہے. بلکہ ایک روایت سنن نسائی کے اندر حج کی فضیلت کے بارے میں ان الفاظ کے ساتھ ہے: جہاد الکبیر والضعیف والمرأۃ الحج والعمرۃ. کہ بوڑھا کھوسڑ بندہ اور اسی طرح کمزور ناتواں بندہ اور عورت، ان کا جہاد جو ہے وہ حج اور عمرہ کرنا ہے. اللہ پاک نے بہت بڑی فضیلت رکھی ہے حج کی. حدیث پاک میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من حج هذا البیت فلم یرفث ولم یفسق خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. کہ جس بندے نے حج کیا اس گھر کا یعنی بیت اللہ کا، اور حج ہوتا ہی بیت اللہ کا ہے، پوری دنیا میں ایک ہی جگہ پر حج ہوتا ہے اور کسی جگہ پر نہیں ہوتا. فرمایا جس نے اللہ کے گھر کا حج کیا، فلم یرفث، اور جنسی باتوں میں بھی وہ منہمک نہیں رہا، ولم یفسق، اور نہ اس نے کوئی نافرمانی کا کام کیا، تو خرج من ذنوبہ، گناہوں سے وہ یوں نکل گیا کیوم ولدتہ امہ، جیسا کہ جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں تھا، ایسا بن گیا. اور اسی طرح ایک اور روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما. ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ درمیانے جتنے بھی گناہ ہیں اور کوتاہیاں ہیں ان کا کفارہ بن جاتا ہے. والحج المبرور، اور جو حج مبرور ہے یعنی حج مقبول، لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کی جزا تو صرف جنت ہے. اللہ اکبر. اس کی اسی فضیلت اور اہمیت کے پیش نظر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ من لم یحبس ہو مرض او حاجت ظاہرۃ او سلطان جائر ولم یحج فلیمت ان شاء یہودیا او نصرانیہ. فرمایا جو بندہ حج نہیں کرتا، اسے کوئی بیماری بھی نہیں ہے اور کوئی ضروری کام بھی نہیں ہے، یا کسی ظالم حکمران کی رکاوٹ بھی اسے نہیں ہے، تو وہ چاہے تو یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. بلکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس بیت اللہ تک جانے کا زیادہ راہ ہے اور سواری بھی ہے اور وہ حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر. یہ سنن کبریٰ بہقی کی روایت ہے. اور پہلی روایت جو ہے یہ صحیح البخاری کے اندر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا فرض قرار دے دیا گیا جو اس کے لیے راستے کی استطاعت رکھتا ہے، اور جو انکار کرے من کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ جہان والوں سے بے نیاد ہے. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بیان فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ شہروں میں اپنے آدمی بھیجوں اور وہ ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس استطاعت ہے، وسعت ہے، مگر انہوں نے حج نہیں کیا. تو کس لیے بھیجوں؟ کہ ان کا حالات معلوم کر کے اگر وہ واقعی ان کے پاس وسعت ہے
تو ان پر میں جزیہ اور ٹیکس لاگو کر دوں، اس لیے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ 2 مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کہا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اور یہ روایت تلخیص الحبیر کے اندر حافظ ابن حجر نے بھی ذکر کی ہے۔ بہر صورت حج اور عمرہ یہ صاحب استطاعت کے اوپر یہ ضروری ہے، فرض ہے، اور اس کو اس حدیث میں جو صحیح بخاری کے اندر ہے اس میں مقدم ذکر کیا گیا ہے حج کو روزوں پر بھی، بلکہ بعض نے کہا کہ یہ روایت بالمعنی امام بخاری نے ذکر کی ہے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ جو صحیح مسلم کے اندر ہے اس میں پہلے روزوں کا تذکرہ ہے اور آخر میں حج کا تذکرہ ہے، اور بخاری کی اس روایت میں پہلے حج کا تذکرہ ہے اور پھر روزوں کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے پھر جو ہے نا کئی ایک جواب بھی ہیں بہرحال، کہ عبداللہ بن عمر نے جو ہے نا یہ جس مجلس میں سنا تھا وہ متعدد تھیں، تو کسی میں روزوں کا تذکرہ پہلے ہے، کسی میں حج کا تذکرہ پہلے ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے جو کتاب التفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے اس میں تو روزوں کا تذکرہ بھی پہلے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی زکوٰۃ سے بھی پہلے ہے روزوں کا تذکرہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ روایت بالمعنی ذکر کی ہے۔ جو صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے اس میں یہ ہے کہ جو حج کا تذکرہ ہے وہ آخر میں ہے اور روزوں کا تذکرہ پہلے ہے، اور وہ روایت بھی جو صحیح بخاری کی حدیث ہے حنظلہ بن ابی سفیان والی ہی روایت ہے۔ تو بہرحال اس میں صحیح بات یہ ہے کہ روزوں کا تذکرہ پہلے ہے اور حج کا تذکرہ آخر میں ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت بالمعنی ذکر کی ہے، تو کوئی حرج نہیں، روایت بالمعنی ذکر کرنا یہ محدثین کے درمیان اس میں وسعت ہے۔ بہرحال زندگی میں یہ ایک بار فرض ہے حج، اور اس کی فضیلت کے اعتبار سے یہ روایت بھی ذکر کی جاتی ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی پاک کے پاس آیا تو میں نے کہا اللہ کے رسول ابسط یمینک، آپ اپنا دایاں ہاتھ نکالیے، فل ابایعک، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو فل ابایعک فبسط یمینہ، آپ نے اپنا ہاتھ دراز کیا تو وہ کالا قبضت یدی، عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیا، آپ نے فرمایا ما لک یا عمر، عمر کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول اردت ان اشترط، میں کچھ شرط لگانا چاہتا ہوں۔ فرمایا تشترط بماذا، لگاؤ، کیا شرط لگاتے ہو، کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے رسول ان یغفر لی، مجھے معاف کر دیا جائے گا، میری پچھلی زندگی جو ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں تو پھر میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ما علمت یا عمر، عمر آپ کو علم نہیں، آپ جانتے نہیں ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام لانے سے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وان الہجرت تہدم ما کان قبلہ، اور ہجرت کرنے کی وجہ سے بھی اللہ پہلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، ہجرت کفارہ بن جاتی ہے پہلے گناہوں، وان الحج یہدم ما کان قبلہ، اور حج جو ہے یہ بھی پہلے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ جو آدمی مسلسل لگاتار اور پے در پے حج اور عمرہ کرتا رہتا ہے تو وہ بندہ جو ہے اس کو اللہ رب العزت اس کے گناہ بھی معاف کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اس بندے کی رزق میں بھی وسعت دیتا ہے، فقر و فاقہ بھی اس کا دور ہو جاتا ہے، محتاجگی بھی دور ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ابن ماجہ کے اندر، اور اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کے درمیان تسلسل رکھو،
حج کر کے آئے ہو عمرے کی نیت باندھ لو، عمرہ کر کے آئے ہو حج کی نیت کر لو۔ فإن المتابعة بینہما، کیونکہ ان کے درمیان تسلسل جو ہے پے در پے کرنا ان کو، فرمایا تنفی الفقر والذنوب، یہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور فقر و فاقہ بھی ختم کر دیتے ہیں۔ کما ینفی القیر خبث الحدید، جس طرح بھٹی جو ہے لوہے کی میل کچیل کو جلا کر دور کر دیتی ہے، لوہا صاف نکل آتا ہے، بالکل اسی طرح حج اور عمرہ بندے سے فقر و فاقہ بھی دور کر دیتے ہیں اور بندے سے جو ہے نا گناہوں کو بھی بالکل صاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے جو معجم الطبرانی کے اندر ہے، اس میں یہ ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا انی جبان و انی ضعیف، اللہ کے رسول میں تو بہت ہی کمزور دل ہوں اور ایک ناتواں کمزور آدمی ہوں، آپ ما حلم الی جہاد لا شوکت فیہ، آپ ایسا کرو کہ جہاد کیا کرو جس میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو وہ جہاد کون سا ہے؟ الحج، فرمایا حج کیا کرو۔ تو یہ بھی جہاد ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اسی طرح کی روایت ہے، لیکن افضل الجہاد حج مبرور، حج اور عمرہ کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں یہ اللہ رب العزت کے مہمان ہوتے ہیں اور اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، سند کے لحاظ سے بھی بعض نے اس کو حسن کہا ہے۔ فرمایا الغازی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے والا انسان غازی، اور والحاج حاجی، والمعتمر عمرہ کرنے والا، وفد اللہ یہ اللہ کا وفد ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ نے ان کو بلایا ہے، دعاہم فاجابو، اللہ نے ان کو بلایا ہے اور انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ اللہ کے گھر پہنچے ہیں۔ فرمایا وسألوہ فأتاہم، اور وہ اللہ سے انہوں نے مانگا ہے اور اللہ نے ان کو عطا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں جو حج اور عمرہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح عمرہ کرنے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے، اور عمرہ جو ہے یہ حج کا ہی حصہ بن چکا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا تھا، الا ان العمرۃ قد دخلت فی الحج، عمرہ جو ہے حج میں داخل ہو گیا۔ یہ اصل میں ایک جاہلیت کی ایک غلط رسم تھی، غلط اعتقاد تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا من افجر الفجور، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیتے ہوئے جہاں اور غلط رسموں پر آپ نے کاری ضرب لگائی تھی، سود ختم کیا اور اسی طرح لڑائی جھگڑے اور سارا مطلب قتل جو ہے نا آپ نے معاف کیے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں یہ جو غلط عقیدہ پایا جاتا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں عمرہ نہیں ہو سکتا یا حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں ہو سکتا، اللہ خبردار ہو کر سن لو، ان العمرۃ قد دخلت فی الحج، عمرہ حج کا ہی حصہ بن چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ 10 تاریخ کو جو کام کیے جاتے ہیں 4 کام، ان میں سے ایک عمرہ کرنا بھی ہے، جس کو طواف زیارہ کہا جاتا ہے، طواف افاضہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ام معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی ہے، بہت بڑا ثواب ہے رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کا، رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کا بہت بڑا ثواب۔ کتنا بڑا ثواب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا نا، حجۃ الوداع، تو وکان لنا جمل، حضرت ام معقل کہتی ہیں ہمارا ایک اونٹ تھا جسے ابو معقل نے اللہ کی راہ میں دے دیا، اور اسی دوران ہمیں بیماری نے آ لیا۔ کہتی ہیں کہ فجعلہ ابو معقل فی سبیل اللہ وصابنا مرض، ہمیں بیماری پہنچ، وحلق ابو معقل تو اللہ کو پیارے ہو گئے، اس بیماری میں ابو معقل اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وخرج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
نکلے آپ حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، چاہت میری بھی تھی، ام ماکل کہتی ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاتی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اپنا حج کر کے تو میں آپ سے ملنے آئی تو فرمایا یا ام ماکل ما مناکی ان تخرجی معنا، تجھے کس چیز نے روکا کہ ہمارے ساتھ جائے؟ تو کہنے لگی اللہ کے رسول لقد تحیانا، بڑی تیاری تھی لیکن اللہ کی جو تقدیر اور قضا تھی، ابو ماکل کو اس نے آ لیا اور وہ فوت ہو گئے، اور ہمارا ایک اونٹ تھا تو وکان لا جمل وهو الذي نحج علیہ فاوصى به ابو ماکل فی سبیل اللہ، ایک اونٹ تھا جس پر ہم حج کیا کرتے تھے، تو اب وہ ابو ماکل نے اللہ کے راستے میں دے دیا تھا، تو آپ نے فرمایا فحل خرجت علیہ فإن الحج فی سبیل اللہ فإن الحج فی سبیل اللہ، تو پھر کیوں نہ اسی پر ہی نکل پڑی۔ فرمایا کہ فإن الحج فی سبیل اللہ، حج بھی تو فی سبیل اللہ میں ہی داخل ہے، تو فاما اذا فاتت کہ هذه الحجۃ، فرمایا چلو اگر ہمارے ساتھ حج تو نہیں کر سکی تو فاتح میری فی رمضان، پھر تو ایسا کرنا اب رمضان مبارک میں عمرہ کر لینا، فإنها كحجۃ، تو یہ ایسا ہے جیسا کہ یعنی تو نے حج کیا ہے، یعنی حج کے برابر۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حج میں رمضان المبارک میں عمرہ کرنا ایسے ہے تعدل حجۃ معیہ، جیسے کہ میرے ساتھ مل کر حج کیا ہے، اتنا ثواب ہے رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا تو ایک عورت کہتی ہے اپنے خاوند کے لیے کہ مجھے بھی اجازت دیجیے اپنے اونٹ پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کروں، وقال ما عندي ما احجك علی، میرے پاس تو کوئی اونٹ نہیں ہے جو میں تجھے دوں، تو وہ کہنے لگی کہ اپنا فلانا اونٹ مجھے دے دو، تو وہ کہنے لگے کہ وہ تو اللہ کے راستے میں نے وقف کیا ہوا دیا ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آدمی آیا اور کہتا ہے اللہ کے رسول میری عورت آپ کو سلام کہتی ہے اور وہ سوال کرتی ہے کہ حج کرے آپ کے ساتھ، تو اور کہتی ہے کہ اس نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ آپ کے ساتھ میں حج کرنے جاؤں، تو کہتی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی اجازت دو۔ میں نے کہا میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے جو سواری کے طور پر میں تجھے دوں، تو کہنے لگی آپ اپنا فلانا اونٹ دے دو، تو میں نے کہا اللہ کے رسول، میں نے اسے کہا وہ تو اللہ کے راستے میں روکا ہوا ہے، دیا ہوا ہے، میں نے وقف کیا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اما انک لو احججتها علیہ کان فی سبیل اللہ، اگر آپ اس کو دے دیتے تو حج بھی تو فی سبیل اللہ کا ہی راستہ ہے۔ اور وَأَنَّهَا أَمَرَتْنِي أَنْ أَسْأَلَكَ مَا يَعْدِلُ حَجَّةً مَعَكَ، اب وقت گزر گیا ہے، اب کیا ہو سکتا ہے کہ جو آپ مجھے حکم دیں کہ حج کے برابر ہو جائے کوئی ایسا کام، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جا کر میرا سلام کہو اور اس کو بتاؤ کہ اگر تو رمضان مبارک میں عمرہ کر لے گی نا، یہ حج کے ہی ایسا حج جو میرے ساتھ مل کر کیا ہے اس کے قائم مقام ہے۔ تو رمضان مبارک میں حج اور حج کرنا یا عمرہ کرنا، رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرنا، یہ اتنا ثواب ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر حج کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نکلتا ہے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے کے لیے، پھر راستے میں ہی فوت ہو جائے تو کتب اللہ له اجر الغازی والحاج والمعتمر، اللہ رب العزت اس کو غازی، حاجی اور عمرہ کرنے والے کا ہی ثواب عطا کرتا ہے۔ بلکہ جو بندہ حالت احرام میں، جس حالت میں بیت اللہ کی طرف سفر کیا جاتا ہے، حالت احرام میں فوت ہو جائے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسے انہی کپڑوں میں دفن کر دو، قیامت والے دن وہ آدمی اٹھے گا تو
تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا، اور جو حج نہیں کرتا، حج کی اہمیت کے پیش نظر جو حج نہیں کرتا تو اس کے بارے میں جو ہے نا بہت بڑی وعید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کا ارادہ کرتا ہے جلدی کرے، فإنه قد مرض المریض، قد یمرض المریض، ہو سکتا ہے جو بیمار ہے وہ بیمار ہو جائے مزید، وتزل الضالہ، تو اس کی سواری جو ہے اس کا بندوبست نہ ہو، یا پھر تارز لہ الحاجہ، کوئی اس کو ضرورت پیش آ سکتی ہے، تو اس بنا پر حج جلدی کرنا چاہیے تاکہ اس ذمہ داری سے آدمی عہدہ برا ہو۔ اور عبداللہ بن عباس سے ایک اور بھی روایت ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجلوا الی الحج، حج جلدی کرو، یعنی الفریضہ تھا، جو تمہارے ذمے ہے، فرض ہے تمہارے اوپر، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، مسند احمد کی روایت ہے کہ کسی کو کیا معلوم کہ اسے کون سا عذر پیش آ جانے والا اور کون سی ضرورت پڑ جانے والی ہے، تو اس بنا پر حج جو ہے اس کو اہمیت دینی چاہیے اور حج کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے حج اور عمرہ دونوں ہی فرض کیے ہیں، اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ تم اللہ کے لیے کرو۔ تو اس لحاظ سے حج اور عمرے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے مطابق تو وہ فرمایا کرتے تھے ما ہم بمسلمین، ما ہم بمسلمین، وہ مسلمان ہیں ہی نہیں، جو حج اور عمرہ نہیں کرتے تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں، اور میرا دل کرتا ہے کہ صاحب استطاعت ہوں اور حج عمرہ نہیں کرتے تو میں ان پر ٹیکس عائد کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں استطاعت بھی دے، اور استطاعت دینے کے بعد اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے گھر کا حج بھی کریں اور عمرہ بھی کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔